السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انعام القرآن ٹرسٹ پاکستان بھر میں تعلیم قرآن عام کرنے کے لیے قرآن پاک سے متعلق ہر قسم کی چیز مفت فراہم کر رہا ہے۔ اللہ پاک قبول و منظور فرمائے، آمین ثم آمین۔ نحمده ونصلي ونسلم على اشرف الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من همزه ونفخه ونفثه وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، اور یقیناً ہم نے قرآن کو نصیحت حاصل کرنے والوں کے لیے آسان کر دیا ہے، تو کوئی ہے جو اس سے نصیحت حاصل کرے۔ حاضرین و ناظرین، اللہ رب العزت کا بے انتہا شکر، کرم اور فضل ہے کہ رمضان المبارک کی ان بابرکت گھڑیوں میں ہم ترجمہ القرآن کا 40 روزہ شارٹ کورس کر رہے ہیں، اور اس کے ذریعے انشاءاللہ الرحمن ہم قرآن مجید کا 90% ترجمہ کرنے کے قابل ہو جائیں گے۔ نہایت ہی مختصر اسباق میں، دلچسپ انداز میں اور بہت تھوڑی چیزیں یاد کر کے ہم انشاءاللہ الرحمن یہ منزل حاصل کریں گے۔ اس سلسلے کا آج 11واں سبق ہے، اور ہمارے سبق کی ترتیب کے مطابق سب سے پہلے ہم 2 حروف پڑھیں گے۔ پہلا حرف ہے اذا یا از، جس کا معنی ہے جب، اور اذا یہ فعل حال یا فعل مستقبل کے لیے آتا ہے، اور از فعل ماضی کے لیے آتا ہے، یعنی بعد میں جس طرح کا بھی جملہ ہو اس کا معنی پھر ہم فعل ماضی والا کریں گے۔ اور قرآن مجید میں یہ سینکڑوں ہزاروں بار استعمال ہوا ہے۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ۔ منافقین کا طرز عمل بیان کرتے ہوئے سورہ بقرہ کے آغاز میں ہی ارشاد فرمایا کہ جب ان سے یہ کہا جاتا ہے کہ زمین میں فساد مت پھیلاؤ، تو وہ کہتے ہیں ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں۔ اذا قیل لہم، جب ان سے کہا جاتا ہے۔ اور اسی طرح سورہ بقرہ میں ہی اللہ رب العزت پہلے پارے میں ہی جب حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کا ذکر فرماتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً، اور جب آپ کے پروردگار نے فرشتوں سے یہ کہا کہ میں زمین میں ایک خلیفہ، ایک نائب بنانے والا ہوں، تو یہاں پہ اذ قال، جب کہا، اذ کا مطلب ہے جب۔ اور آج کا ہمارا دوسرا حرف ہے الا۔ الا کا مطلب ہے طرف یا کی طرف، اور اللہ رب العزت قرآن مجید کے آخری پارے میں سورہ الانشراح کے اندر ارشاد فرماتے ہیں وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب، اور اپنے رب کی طرف بڑے شوق سے آ جاؤ۔ حضرات گرامی، ہمارے سبق کا دوسرا حصہ ہے اردو الفاظ، وہ عربی الفاظ جو اردو میں بھی ایز اٹ از استعمال ہوتے ہیں۔ پہلا اسم ہے یوسف، ایک جلیل القدر پیغمبر ہیں، سبھی جن کے بارے میں جانتے ہیں، اور قرآن مجید میں ان کے نام پہ ایک سورت بھی ہے، سورہ یوسف۔ تو اللہ ارشاد فرماتے ہیں اذ قال یوسف لأبیہ یا ابت انی رأیت 11 کوکبا والشمس والقمر رأیتهم لی ساجدین۔ فرمایا کہ جب حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے والد سے یہ کہا کہ میں نے ایک خواب دیکھا ہے کہ 11 ستارے ہیں، سورج اور چاند ہے، وہ سارے مجھے سجدہ کر رہے ہیں۔ اور یہاں پہ ہے اذ قال یوسف، یوسف علیہ السلام نے کہا، اور یہ اسم قرآن مجید میں 27 مرتبہ استعمال ہوا ہے۔ دوسرا اسم ہے مبارک، 12 مرتبہ قرآن مجید میں یہ لفظ آیا ہے ان اول بیت للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں کہ زمین پہ سب سے پہلا گھر وہ ہے جو کہ مکہ میں ہے، جو بڑا برکت والا ہے اور تمام جہانوں کے لیے اس میں ہدایت ہے۔ اور یہاں پہ جو لفظ مبارک ہے یعنی بابرکت، یہ مبارک کا لفظ ہم اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں، اور ہر خوشی کے موقع پہ ہم ایک دوسرے کو مبارک دیتے ہیں۔ تیسرا اسم ہے ثمود، یہ ایک قوم کا نام ہے جو حضرت صالح علیہ السلام کی قوم تھی۔ فرمایا وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا، اور ہم نے قوم سمود کی طرف انہی میں سے حضرت صالح علیہ السلام کو بھیجا۔
اور لفظ سمود قرآن مجید میں 26 مرتبہ استعمال ہوا ہے۔ اور چوتھا اسم ہے ثمر، بچپن ہی سے ہم پڑھتے ہیں سے ثمر، اور اس کی جمع ہے ثمرات، شاید اس وقت تو ہمیں اس کا معنی معلوم نہیں ہوتا، بہرحال اس کا مطلب ہے پھل، فروٹ۔ تو یہ لفظ ثمر یا ثمرات قرآن مجید میں 16 مرتبہ استعمال ہوا ہے۔ فرمایا فَأَخْرَجْنَا بِهِ ثَمَرَاتٍ مُخْتَلِفًا أَلْوَانُهَا، ہم نے اس زمین سے مختلف رنگوں کے پھل پیدا کیے، ثمرات پھل۔ اور آج کا ہمارا 5واں اور آخری اردو اسم ہے احسان۔ احسان کا مطلب ہے نیکی، بڑھ چڑھ کر کوئی کام کرنا، اور یہ لفظ قرآن مجید میں 71 مرتبہ استعمال ہوا ہے۔ فرمایا حل جزاء الاحسان الا الاحسان، کہ احسان کا بدلہ احسان ہے، جب کوئی آپ کے ساتھ بھلائی کرتا ہے تو اس کا بدلہ بھلائی ہے۔ یعنی دو اس کے معانی ہیں، ایک تو یہ کہ اگر کوئی آپ کے ساتھ کوئی بھلائی کرتا ہے تو آپ کو چاہیے کہ اس کے ساتھ بھلائی کرے، اور دوسرا یہ کہ اگر کوئی شخص بھلائی کرتا ہے تو اس کو یاد رکھنا چاہیے کہ اس کو اس کا بدلہ بھلائی کی صورت میں مل کر ہی رہنے والا ہے، دنیا میں آخرت میں اس کا بدلہ ضرور اس کو ملنے والا ہے۔ اللہ کسی کی نیکی کو ضائع نہیں کرتے ہیں۔ حضرات گرامی، ہمارے سبق کا تیسرا حصہ ہے عربی اسماء، اور اس سلسلے کا پہلا اسم ہے خلف، خے لام اور فے۔ خلف، خلف کا مطلب ہے پیچھے۔ قرآن مجید میں یہ لفظ 55 بار استعمال ہوا ہے۔ فرمایا وَمِنْ خَلْفِهِمْ صَدًّا، جو مشرکین ہیں ان کے بارے میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں کہ شرک نے ان کو ایسی بند گلی میں لا کھڑا کیا ہے کہ ان کے سامنے بھی دیوار ہے، ان کے پیچھے بھی دیوار ہے، ان کے اوپر چھت ہے، چاروں طرف سے وہ گھوب اندھیرے کے اندر پڑے ہوئے ہیں، یعنی ان کو حق اور سچ کی روشنی کسی طرف سے بھی سجھائی نہیں دے رہی ہے۔ اور خلف کا مطلب ہے پیچھے۔ اور دوسرا اسم ہے دون۔ دون کا معنی ہے علاوہ، بغیر۔ قرآن مجید میں یہ لفظ 135 مرتبہ استعمال ہوا ہے۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں لا تتخذوا من دونه اولیاء، کہ اللہ کے علاوہ کسی کو دوست مت بناؤ، یعنی اللہ کے مقابلے میں کسی کو دوست مت بناؤ۔ اور تیسرا اسم ہے ذنب، ذال کے ساتھ ذنب، ذنوب اس کی جمع ہے، اس کا مطلب ہے گناہ، غلطیاں۔ اور قرآن مجید میں 37 بار یہ لفظ استعمال ہوا ہے۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں فَأَخَذَهُمُ اللَّهُ بِذُنُوبِهِمْ، بنی اسرائیل کے واقعات میں اور وہ قومیں کہ جو اللہ کی نافرمان تھیں ان کے واقعات میں یہ یا اس طرح کا جملہ اللہ نے بار بار استعمال کیا ہے قرآن مجید میں۔ اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ نے انہیں ان کے گناہوں کی وجہ سے پکڑ لیا، ان پہ عذاب نازل کیا۔ تو ذنوب یا ذنب کا مطلب ہے گناہ۔ چوتھا عربی اسم ہے ذریہ، ذریتن، زال، رے، یا اور گول تے، اس کا مطلب ہے اولاد۔ قرآن مجید میں یہ لفظ 11 مرتبہ استعمال ہوا ہے۔ حضرت زکریا علیہ السلام نے اللہ رب العزت سے دعا کی تھی رب حب لی من لدنک ذریۃ طیبہ، اے اللہ مجھے اپنی طرف سے بہترین پاکیزہ اولاد عطا فرما، ذریت اولاد۔ اور ہمارا آج کا 5واں اور آخری عربی اسم ہے عقاب، عین قاف قرآن والا الف اور با، عقاب۔ عقاب کا مطلب ہے عذاب۔ قرآن مجید میں یہ لفظ 20 مرتبہ استعمال ہوا ہے۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں ان اللہ شدید العقاب، بے شک اللہ رب العزت سخت عذاب دینے والے ہیں۔ حضرات، ہمارے سبق کا آخری حصہ ہے عربی افعال، وربز، اور پہلا عربی ورب ہے، عربی فعل ہے رزقا، رزقا یرزق، رزق، ارزق، لا ترزق۔ اور یہ لفظ قرآن مجید میں 123 مرتبہ استعمال ہوا ہے۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے واللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، بے شک اللہ رب العزت جسے چاہتے ہیں بے حساب رزق عطا فرماتے ہیں۔ اور دوسرا عربی فعل ہے ردہ، ردہ کا مطلب ہے لوٹا دینا، رد کر دینا، مسترد کر دینا، منع کر دینا۔ اور قرآن مجید میں
یہ فعل 59 بار استعمال ہوا ہے۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں لو یردونکم من بعد ایمانکم کفارا، فرمایا کہ مشرکین مکہ اور دنیا بھر کے کفار کی ایک ہی مشترک سوچ ہے کہ تمہیں تمہارے ایمان لانے کے بعد کسی طرح کفر میں واپس کھینچ کے لے جائے، لوٹا دے۔ یردونا کا مطلب ہے لوٹا دینا، واپس لے جانا۔ اور ہمارا تیسرا عربی فعل ہے سجدہ۔ قرآن مجید میں یہ لفظ 92 مرتبہ استعمال ہوا ہے۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، کہ جو کچھ زمین و آسمان میں ہے وہ سب چیزیں، سارے اجرام فلکی، سارے نباتات، حیوانات، جمادات، ساری مخلوقات اللہ کو ہی سجدہ کرتی ہیں۔ اور چوتھا فعل ہے ساء۔ ساء کا مطلب ہے برا ہونا، ساء یسوء، اور سوء العذاب یہ لفظ بھی استعمال ہوتا ہے، برا عذاب۔ اور اللہ رب العزت قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں الا ساء ما یزرون، کہ یہ جو مشرکین ہیں یہ جو بوجھ اٹھائے ہوئے قیامت والے دن آئیں گے یہ بہت ہی برا بوجھ ہے۔ ساء برا ہے۔ اور یہ لفظ قرآن مجید میں 167 بار 167 ٹائمز استعمال ہوا ہے۔ اور ہمارا آج کا آخری فعل ہے شعورا۔ شعورا یشعر، شعور کا لفظ اردو میں استعمال ہوتا ہے، سمجھ ہونا، عقل ہونا۔ اور قرآن مجید میں ہے الا انہم هم السفہاء ولکن لا یشعرون، کہ خبردار یہی لوگ بے وقوف ہیں جو کہ نعوذ باللہ ایمان لانے والوں کو بے وقوف کہہ رہے ہیں۔ یہ خود بے وقوف ہے لیکن یہ اس بات کی سمجھ نہیں رکھتے ہیں۔ حضرات گرامی، آج کی ہماری جو محفل ہے اس میں اللہ کے فضل و کرم سے ہم نے کوئی 1000 کے قریب قرآن مجید کے الفاظ کا ترجمہ، معنی و مفہوم سیکھا ہے، اور وہ بھی صرف 15 الفاظ کے ذریعے۔ کوئی قرآن مجید میں 100 سے زائد مرتبہ استعمال ہو رہا ہے، کوئی 10، 20، 50 مرتبہ استعمال ہو رہا ہے۔ تو اس طرح ہم تقریباً 1000 الفاظ کا ترجمہ سیکھ چکے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں مزید ذوق شوق عطا فرمائے اور قرآن مجید سے جڑنے، سیکھنے، سمجھنے، پڑھنے، عمل کرنے اور دنیا بھر میں پھیلانے کی توفیق عطا فرمائے۔ انعام القرآن کا یہ سلسلہ اسی طرح جاری رہے گا، اور اس سلسلے کے ساتھ ہر انداز میں اپنا تعلق قائم کیجئے اور انعام القرآن کتاب کو پڑھیے اور اس کے یہ دروس سنیے۔ اللہ تعالی ہمیں اس کی توفیق اور ہمت عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔